یہ جان کا خبر ملی کہ حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اشرف الفقہاء کا رخصت ہو جانا یہ اہل سنت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، جس کی بھرپائی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اراکین دارالعلوم رضا مصطفیٰ گلبرگہ شریف و اساتذہ و طلباء دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما کر آپ کی درجات کو بلند فرمائیں۔ میں پروفیسر عبدالحمید اکبر، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ، مجھے بڑا ملال ہوا یہ سن کر کہ اشرف الفقہاء علامہ محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ کا وصال پرملال ہوا۔ حضرت قبلہ اپنی 85 سالہ زندگی میں وہ کبھی خاموش نہیں رہے، وہ بالکل آخری سانس تک بھی متحرک رہے، اور ایسے عالم دین بہت کم ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ نہ صرف عالم ہی تھے بلکہ بہت بڑے مفتی بھی تھے، مناظر بھی تھے۔ مناظر ہی نہیں بلکہ کئی ایک اہل سنت و جماعت کی جانب سے مناظرہ جو منعقد ہوا کرتا تھا اس کے سرپرست بھی بنائے جاتے تھے۔ حضرت علامہ بہت خوش پوشاک، خوش لباس اور یوں سمجھیے کہ خوش گفتار اور خوش رفتار تھے۔ کیا شخصیت تھی، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ واقعی علماء ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانب سے جو مدارس قائم کیے ہیں، ان دینی مدارس اور جامعات سے 2000 سے زیادہ علماء اکرام فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ علماء کی گویا انہوں نے ایک فوج ہی تیار کر دی، اور جس مناظرے میں وہ حاضر ہوتے، یقیناً مناظرہ تو اہل سنت و جماعت کے حق میں ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر وہ گلبرگہ بھی تشریف لائے ہیں، اور سجاد نشین قبلہ کی دعوت پر 80 کے دہے میں انہوں نے بہت اچھا خطاب، پرمغز خطاب فرمایا تھا۔ ان کے خطاب کے چرچے دور دور تک تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے عاشق تھے۔ جب کبھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے تو وہ ترنم ریز انداز میں پڑھتے اور خود بھی جھومتے اور دوسروں کو جھومنے پر مجبور کرتے۔ بڑے پیارے آدمی، بڑے سنجیدہ مزاج، اور بہت ہی علم والے، سخا علم جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی شخصیت میں علم اور فقہ اور تصوف کا ایک جامع، ایک پیکر ان کے پاس محسوس ہوا کرتا تھا۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ان کے جو رویے تھے وہ صوفیانہ رویے تھے، اور ان کا جو علم تھا وہ بالکل راسخ علم تھا، راسخ العقیدہ، اور کبھی کسی موقع پر وہ ڈرتے نہیں تھے، اور ڈرتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ حق گو تھے، حق کی گفتگو کرتے تھے۔ مطالعہ بہت وسیع تھا، اور مفتی بھی تھے، تو فتاوے بھی ان کے کافی ہو گئے ہیں۔ اگر وہ چھپ جائیں تو کئی جلدوں میں ان کے فتاوے آ سکتے ہیں۔ تو میں حاضرین اور ناظرین سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے حق میں آپ ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ آج ان کے انتقال ہونے کی خبر آئی ہے۔ ایسے علماء جب انتقال فرماتے ہیں تو سچ ہے کہ موت العالمی موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ کہ اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری شخصیت اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ جماعت اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم دین اور شہر ناگپور کے لیے ایک بہت اہم شخصیت تھی۔ لہٰذا مفتی اعظم مہاراشٹر کے نام سے جب سے ان کے نام کا اعلان ہوا، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ حضرت قبلہ ناگپور شہر کے لیے
بہت کچھ کیا ہے، اور اتنا کچھ کیا ہے کہ دارالعلوم امجدیہ کے بعد الجامعۃ الرضویہ بوتھلی کی ایک عظیم اور فلک بوس عمارت انہی کی تعمیر کردہ اور انہی کی سرپرستی میں یہ سارا کام انجام پایا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں مختلف دینی امور انجام دیتے رہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ ایک اچھے مفتی، ایک اچھے عالم اور ایک بہترین خطیب تھے۔ ان کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ملک و بیرون ملک ان کا دورہ ہمیشہ ہوتا ہی رہا ہے۔ آخر وقت تک وہ اس کام کو انجام دیتے رہے، اور جس طریقے سے دینی کام انجام دیا جاتا ہے انہوں نے بحسن و خوبی دین کے درد کو سمجھا، لوگوں کی ضروریات کو سمجھا اور اسی طریقے سے دینی امور کو انجام دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا کے ذریعے آج یہ افسوسناک خبر ملی کہ اشرف الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ اس دار فانی سے کچھ کر گئے۔ یقینی طور پر یہ خبر ہمارے لیے، آپ کے لیے اور دنیا جہان کے سنی مسلمانوں کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے۔ حضرت اشرف الفقہاء علیہ رحمہ کی شخصیت گوناگوں خوبیوں کی حامل تھی۔ وہ کئی اداروں کے بانی بھی تھے اور مختلف اداروں کے سرپرست بھی رہے۔ آپ ایک بہترین اور مشفق استاد بھی تھے۔ آپ ایک اچھے مصنف، بہترین مفتی اور ساتھ ہی ساتھ باوقار آپ خطیب بھی رہے۔ آپ نے ہندوستان اور بیرون ہند آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے دورہ فرمایا اور دین و سنت کا بڑا ہی کام انجام دیا ہے۔ ان کے اس رحلت پر میں اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین، موردین اور معتقدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی دامت برکاتہم العالیہ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا شریف الحق تم کیا لائے ہو، تو میں مجیب اشرف کو پیش کر دوں گا۔ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا وصال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں محمد رئیس خادم رضا اکیڈمی شاخ گلبرگہ کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فعل حضرت کے درجات بلند عطا فرمائے۔ کرناٹک و مہاراشٹر کے قاضی شرع اور مفتی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ہمارے درمیان میں نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تم پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے اور یہ خبر سنائی جا رہی ہے کہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی مہاراشٹر فاتح گجرات حضرت علامہ و مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ دارالعلوم غریب نواز کے جملہ منتظمین، محتممین اور اساتذہ اور طلباء کی جانب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل حضور اشرف الفقہاء کی مغفرت فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم تمام حضرت کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت کو حضرت کا ثانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔